کا مہمان ٹھہرا، اس نے اونٹ ذبح کر دیا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ بکری ذبح کر دیتا، 3 آدمی تھے وہ۔ تو اگلا دن بارش چلتی رہی تو اس نے دوسرا ذبح کر دیا۔ تو انہوں نے فرمایا بھائی ابھی تو کل کا اتنا گوشت پڑا ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس بدو نے کہا میں مہمانوں کو باسی چیز نہیں کھلاتا، ہمیشہ تازہ چیز کھلاتا ہوں۔ 7 دن بارش ہوتی رہی، اس نے 7 اونٹ ذبح کر دی، اور وہ ضائع نہیں ہوتے تھے، وہ اس گوشت کو سکھا لیتے تھے، صحرا میں وہ سکھا کر پھر وہ کھاتے رہتے تھے۔ تو 8ویں دن بارش ختم ہوئی تو وہ بدو نکلا ہوا تھا اپنے کسی کام کو یا اپنے جانور چرانے۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا اپنے نوکر سے تیرے پاس کتنے پیسے ہیں؟ کہا جی 300 دینار ہے۔ 300 دینار میں 300 اونٹ آ جاتے تھے، اتنا بہت بڑا یہ سرمایہ تھا۔ 100 اونٹ تو کہیں بھی نہیں گئے۔ تو کہنے لگے جاؤ اس کی بیگم کو دے کے آؤ۔ تو اس کے دروازے پر گئے، اس کی بیگم کو دیا تو اس نے انکار کر دیا کہ ہم مہمانی کو فروخت نہیں کیا کرتے۔ تو اس نے آ کر بتایا جی وہ تو واپس نہیں لے رہے۔ کہ اچھا ایسا کرو اس کے دروازے پر پھینک کے آ جاؤ۔ تو دروازے پر پھینک کے چل دیے۔ کچھ دور گئے تو پیچھے سے آواز سنی تو وہ بدو نعرے لگاتا ہوا آ رہا تھا، اور وہ تھیلی پکڑی ہوئی کہ میرے دوست کہ اپنی تھیلی واپس لو، میں نے آج تک اپنی مہمانی کو بیچا نہیں، میری غیرت کے خلاف ہے مہمان سے کچھ لوں۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے دوست تم نے ہماری ضیافت کی، ہم نے تمہارا اکرام کیا، یہ تمہاری ضیافت کا بدلہ نہیں۔ کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے فرمایا پھر ہم بھی اہل بیت ہیں، ہم بھی یہ نہیں کر سکتے کہ ہمارے گھر سے کوئی چیز جائے اور واپس آئے۔ تو اس نے نیزہ اٹھا لیا، کہا یہ پیسے واپس لے یا یہی نیزہ تیرے سینے کے پار کر دوں۔ تو حضرت عبید اللہ کہنے لگے میں ڈر گیا، میں نے کہا یہ بدو واقعی پار کر دے گا۔ تو اس سے واپس لے کر آگے آیا، فرمایا وہ مجھ سے بڑا سخی تھا۔ تو اگر طبیعت میں بخل ہے تو سخاوت کے واقعات پڑھیں، طبیعت میں بخل ہے تو قبر کو یاد کریں۔ ہمارا دیش بہت غریب ہے، اللہ کے واسطے اللہ اپنے اوپر خرچ کرو، جائز خرچ کرو، ضرورت کا بھی کرو، سہولت کا بھی کرو، لیکن فقیر کو بھی یاد رکھو، غریب کو بھی یاد رکھو۔ میں ایک جگہ ضیافت میں شریک تھا تو میرے ساتھ میرا ایک شاگرد بھی تھا۔ ہم اٹھ کے چلے تو وہ مجھ سے کہیں پہلے اٹھ کر گیا، ایک کونے میں بیٹھا تھا۔ میں نے دیکھا تو رو رہا تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا کچھ نہیں جی۔ میں نے کہا بتاؤ تجھے رو کیوں رہے ہو؟ کہ یہ جو آج ضیافت تھی ایک وقت کی، اس پر جتنا خرچ ہوا ہے اس پر میرا پورا مہینہ گزر سکتا ہے، میرا اتنا لو لیول ہے زندگی کا، لیکن غریبوں کو پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو سخی بننا اللہ کو پسند ہے، اور بخیل اللہ کا دوست ہو نہیں سکتا، اور جب تک زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا جنت میں جا نہیں سکتا۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ۔ زکوٰۃ نہیں ادا کی تو اللہ حفاظت فرمائے وہی مال پھر گرم کر کے جسم پہ لگایا جائے گا۔ تو عورتیں زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، مرد نہیں کرتے۔ 100 میں 10% نمازی تو ہیں، لیکن 100 مالدار اکٹھے کروں تو ایک زکوٰۃ دینے والا نہیں ہے۔ کوئی 10,000 میں جا کر کوئی ایک آدھ ملتا ہے۔ اللہ کے واسطے اپنی اس کی عادت ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ہاشم کا واقعہ سناتا ہوں، بہت مزیدار واقعہ ہے۔ سفر میں جا رہے تھے تو صحرا کا سفر تھا، ایک جگہ پہنچے تو خیمے کے سامنے ایک خاتون بیٹھی تھی۔ تو اس سے فرمانے لگے بہن میں مسافر ہوں، کچھ کھانے کو مل جائے گا؟ تو وہ کہنے لگی میں نے کوئی ہوٹل کھولا ہوا ہے جو میں تیرے لیے روٹی پکاؤں، چلو اپنا راستہ لو۔ وہ فرمانے لگے تھک گیا تھا میں وہیں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر گزری تو اس کا خامد آ گیا، اس نے مجھے سلام کیا، کہا میرے دوست کون ہو؟ میں نے کہا مہمان، پردیسی، مسافر، کھانا کھایا؟ کہا نہیں جی کوئی نہیں کھایا۔ تو اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ تو وہ کوئی بڑی بدتمیز تھی، وہ خامد کو بھی پڑ گئی کہ میں کوئی ہوٹل کھولا ہوا ہے اور میں یہاں لوگوں کی روٹیاں پکاتی رہوں۔ تو اس نے کہا تو نے مجھے ہمیشہ ہی مہمانوں کے سامنے رسوا کیا ہے۔ پھر کہا میرے دوست مجھے معاف کر دینا۔ اس نے جا کے بکرا ذبح کیا، صاف کیا، پکایا، کھلایا، پھر معذرت بھی کی اور روانہ بھی کیا۔ اگلی منزل پر پہنچے تو وہاں بھی ایک خیمہ تھا، وہاں دیکھا وہاں ایک خاتون بیٹھی تھی۔
تو ان کا بہن مسافر ہوں، کچھ کھانے کو مل جائے گا کہ بسم اللہ بسم اللہ، مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتا ہے، آپ تشریف رکھیں، میں ابھی آپ کے لیے کھانے کا انتظام کرتی ہوں۔ وہ جلدی سے گئی، اس نے ایک بکرا ذبح کیا، صاف کیا، پکا کے اس کے سامنے رکھا تھا کہ اس کا اوپر سے خامد آ گئی۔ تو اس نے ایسے بڑی خوفناک نظروں سے دیکھا، کون ہو؟ کہا جی پردیسی ہوں، مہمان ہوں۔ یہ کھانا کہاں سے آیا؟ کہا جی یہ اس خاتون نے دیا ہے۔ تو اس نے وہ بیوی تھی، اسے چڑھائی کر دی، میں نے یہاں ہوٹل کھول کے رکھا ہوا ہے، جو آتا ہے تو کھانے کھلاتی ہے، تو مجھے بھوکا کر دے گی، مجھے کنگال کر دے گی۔ تو ہاشم رحمت اللہ علیہ ہنس پڑے۔ تو وہ بدو کہنے لگا ہنسے کیوں ہو؟ کہنے لگا وہ پچھلی پڑاؤ پر نا اس کا الٹ دیکھا تھا۔ کہ کیا دیکھا تھا؟ کہاں وہاں عورت دیکھی تھی تیرے جیسی، اور مرد دیکھا تھا اس عورت